بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوابوں والے چیپٹر کا اختتام حضرت یوسف علیہ السلام کے سورج، چاند اور ستاروں والے خواب کی تعبیر پورا ہونے کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اس تعبیر کے پورا ہونے کے بعد کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ وہاں سے بالکل ایک نئے چیپٹر کا آغاز ہوتا ہے۔ ایسے واقعات جنہوں نے آنے والی دنیا پر اپنی بہت گہری چھاپ چھوڑی یا شاید ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو بدل دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اس وقت 63 لوگ کنعان سے مصر آ کر آباد ہوئے تھے، لیکن صرف 4 نسلوں میں ان لوگوں کی آبادی 6 لاکھ ہو گئی۔ کنعان سے مصر آ کر آباد ہوئے یہ سیٹلرز جب طاقتور ہو گئے تو انہوں نے بادشاہوں کے ساتھ لڑائیاں بھی کی اور کچھ کو مار بھگا کر مصر کی بادشاہت بھی لے لی اور مصر کی تاریخ میں ہکسوس کہلائے، یعنی کہ باہر سے آنے والے بادشاہ۔ لیکن ان لڑائیوں کے نتیجے میں مصر سے بھاگ جانے والی اصلی بادشاہوں نے وقفے سے اگلے 30 سال تک جدوجہد جاری رکھی۔ وہ لوگ مصر واپس لینے کے لیے کوششیں کرتے رہے اور بالآخر احموسے نامی ایک شخص نے انہیں کامیابی سے ہرا دیا اور مصر میں فرعونیت کی ایک بالکل نئی شکل متعارف ہوئی۔ وہ فرعون جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی طرح نرم دل نہیں تھے، بلکہ ایسے فرعون جو پہلے سے کہیں زیادہ ظالم، طاقتور اور غسیل بادشاہ تھے۔ اس دفعہ ان کے پاس گھوڑوں سے چلنے والی تیز گاڑیاں بھی تھیں جنہیں ہم رتھ کہتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر ان کے اندر ہکسوس کے خلاف شدید غصہ تھا، اور یہی غصہ آگے چل کر کنعان سے آئے سیٹلر سے شدید نفرت کی صورت میں نکلا۔ وہی سیٹلرز کہ جنہیں آج ہم بنی اسرائیل کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور یوں بنیاد پڑی ایک ازلی دشمنی کی، فرعونوں کی بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ایک ازلی دشمنی، جسے انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر نکالا۔ بنی اسرائیل کے فرعون کے سامنے وہ بدترین غلامی جس سے نکالنے کے لیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ لیکن یہ فرعون آخر ہوتا کیا ہے؟ ہمارے پاکستان میں جب کسی کو ظالم، بے رحم اور بے دل ظاہر کرنا ہو تو ہم اسے فرعون کا ٹائٹل دیتے ہیں۔ انفیکٹ ایسا ہی تھا۔ فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا، فرعون ایک ٹائٹل ہوا کرتا تھا، مصر پر حکومت کرنے والی 30 نسلوں کے بادشاہوں کا ٹائٹل۔ وہ 30 نسلیں جنہیں 30 ڈائنیسٹیز بھی کہتے ہیں۔ اور اس چیپٹر کے اندر میں آپ کو ان فرعونوں کی دنیا میں لے کر جاؤں گا جہاں آپ اپنی آنکھوں سے ان فرعونوں کی عجیب و غریب اور اسرار طاقتوں کو دیکھیں گے۔ لیکن ایسا کیا تھا جس نے فرعون کو فرعون بنایا، جس نے انہیں طاقت کے نشے میں ڈبو دیا؟ اس کی سب سے پہلی لیڈ ملتی ہے سورہ زخرف کی 51 نمبر کی آیت میں، جہاں مصر کا ایک فرعون سرعام ایک اعلان کرتا ہے کہ کیا مصر کا ملک میرا نہیں ہے؟ کیا تم میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہتی ہوئی نہیں دیکھ رہے؟ اس فرعون نے نہروں کا ہی ذکر کیوں کیا؟ اس نے احراموں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ وہ احرام جن کے متعلق میں، آپ اور دنیا کا ہر شخص حیران ہے کہ آخر انہوں نے وہ احرام مصر کیسے بنائے تھے۔ آج درجنوں تھیوریز موجود ہیں، لیکن کوئی بھی یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ 250 ٹن وزنی پتھروں کو احراموں میں کیسے لگایا گیا تھا، جبکہ نہروں میں ایسا کیا خاص تھا کہ فرعون نے ان کا نام لے لیا کہ کیا تم میری نہروں کو نہیں دیکھتے؟ Let me tell you something very interesting۔ فرعونوں کی طاقت نہ تو احرام مصر تھے اور نہ ہی ان کے بڑے بڑے مجسمے، بلکہ سورہ زخرف کی آیت ہمیں فرعونوں کی طاقت کے اصل سرچشمے کے بارے میں بتاتی ہے، ان کا کینال سسٹم، ان کا نہری نظام۔ ان کا کینال سسٹم ان کی چھپی ہوئی اصل طاقت تھے۔ ان 30 ڈائنیسٹیز میں بالکل شروع کے فرعونوں نے اپنا دارالحکومت میمفس میں بنایا تھا، دریائے نیل کے ڈیلٹا کے قریب پہلا بڑا شہر جہاں سے بہتی نہروں کا نظام بڑے ہی اچھے طریقے سے کنٹرول ہو سکتا تھا۔ لہٰذا دریائے نیل کی زراعت سے آہستہ آہستہ مصر کی دولت بڑھنے لگی، فرعون امیر ہوتے چلے گئے اور دور کے علاقوں میں بھی گورنرز لگا دیے۔ اب نہروں کی وجہ سے ان دور دراز کے علاقوں سے اناج، پھل اور ریسورسز کو کشتیوں کے ذریعے میمفس میں اکٹھا کرنا بڑا آسان تھا، اور انسانی فطرت ہے کہ جب استقامت اور پیسہ آتا ہے تو دل میں عجیب و غریب خیالات کا پیدا ہونا لازم ہے۔ لہٰذا ان فرعونوں کے دل میں بھی ایک خواہش پیدا ہوئی کہ اس عیش و عشرت کو کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے، مرنے کے بعد بھی نہیں۔
لہٰذا فرعون اپنے ان دور دراز کے گورنرز پر زور ڈالنے لگے کہ بادشاہ کے لیے زیادہ سے زیادہ ریسورسز اکٹھے کیے جائیں۔ اب ان ریسورسز کے لیے گورنرز نے سوڈان تک کے علاقے پر قبضہ کیا، جہاں سے پھر سونے کی کانیں نکل آئیں۔ انفیکٹ اگر دنیا کے سب سے پرانے نقشے کی بات کریں تو وہ سوڈان ہی کی ان کانوں کا نقشہ تھا جسے ایجپشنز نے بنایا تھا۔ وہ سونا جسے پھر نہروں کے ذریعے فرعون تک پہنچایا جاتا، اور یوں شروع ہی نہروں کے ذریعے طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوئے فرعونوں کی فرعونیت، جس میں وہ اپنی طاقت کا اعلان کرتا ہے، اور جو سورہ زخرف میں ہے کہ کیا مصر میرا نہیں ہے، کیا تم میری ان نہروں کو نہیں دیکھ رہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق انہی فرعونوں میں سے ایک فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک آگ کنعان کی طرف سے مصر چلی آ رہی ہے، جس نے فرعون کے تمام لوگوں کے گھروں کو جلا دیا ہے، لیکن وہ سیٹلرز جو کنعان سے آ کر مصر میں آباد ہوئے ہیں، جنہیں ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، ان کے گھر سلامت رہے ہیں۔ اب فرعون ایک بادشاہ تھا اور بنی اسرائیل اس بادشاہ کے غلام، لہٰذا اس نے تمام کاہنوں، نجومیوں اور جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے اس خواب کی کیا تعبیر ہے، اور ان سب نے جواب دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اسی کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ اور یہ وہ وقت تھا جب اس فرعون نے ایک بڑا ہی سخت فیصلہ کیا۔ فرعون کے اس فیصلے کا ذکر قرآن پاک میں 4 جگہ پر ہے، سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ ابراہیم اور سورہ قصص، کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ لیکن فرعون نے اس قدر سخت آرڈرز کیوں دیے؟ اگر آپ کو 9واں چیپٹر یاد ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نمرود کے نجومیوں نے بھی ایک ایسی ہی پیشن گوئی کی تھی، اور اس نے بھی فوراً بچوں کو قتل کر دینے کے آرڈرز جاری کیے تھے۔ اور اس کی کیا وجہ تھی؟ 2 دریاؤں کے درمیان رہنے والوں کا ستاروں پر اندھا اعتقاد۔ لیکن مصر میں ایسا کیا تھا کہ جس پر مصریوں کا اندھا اعتقاد تھا؟ 1798 میں نپولین بوناپارٹ نے مصر کی طرف ایک مہم کی تھی۔ اس مہم میں نپولین کے ساتھ 160 سویلین اسکالرز، سائنسدان اور 2000 آرٹسٹس اور ٹیکنیشینز تھے۔ ان تمام لوگوں اور اس پورے ایکسپیڈیشن کی مدد سے 10 سال بعد ایک کتاب لکھی گئی تھی۔ انفیکٹ یہ کتاب 38 جلدوں پر لکھی گئی تھی، جس کا نام ڈسکرپشن ڈیلا جپٹے تھا، یعنی کہ مصر کا تاکو۔ 38 جلدوں کی اس کتاب کے اندر نپولین کے اسکالرز نے مصر کے متعلق جو کچھ بھی سیکھا، اس کے سائنسدانوں نے جو کچھ بھی دریافت کیا، ڈسکور کیا، اور اس کے آرٹسٹس نے جو کچھ بھی تصور کیا، امیجن کیا، وہ سب اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر ایسی ایسی تصاویر بنی ہے کہ انسان قدیم مصر میں کھو جاتا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے مجھے مصر کے فرعین کی سوچ، بنی اسرائیل کے حالات اور مصریوں کی ایک ایسی عجیب و غریب مہارت کے متعلق جاننے کا موقع ملا، جن میں سے بہت سی باتوں پر آپ شاید یقین بھی نہ کریں۔ نپولین کی اس کتاب میں قدیم مصریوں کے کچھ عقائد دیکھ کر تو پتہ چلتا ہے کہ کسی زمانے میں ان تک آسمانی مذہب تو پہنچا تھا۔ مثلا ان کا ماننا تھا کہ آسمان ایک علیحدہ شے ہے۔ مثلا ان کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد انسان ایک جگہ چلا جاتا ہے جسے لوات کہتے ہیں، یعنی کہ برزخ کا کانسیپٹ۔ مثلا وہ یہ بھی مانتے تھے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو موت کے وقت جسم کو چھوڑ دیتی ہے، جسے وہ کاہ کہتے تھے، یعنی کہ روح کا کانسیپٹ۔ پھر ان کے ہاں تخلیق کے حوالے سے بھی یہ کانسیپٹ تھا کہ پہلے پانی تھا، پھر اس پانی میں سے زمین نکلی، پھر اس میں سے سورج اور باقی ستارے بنے، یعنی تخلیق کا وہی کانسیپٹ جو آج آپ کو بہت سے مذاہب میں نظر آتا ہے۔ لیکن قدیم مصریوں کے اندر مذہب سے زیادہ ایک اور چیز کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے ساتھ روبرو ہونے اور ان دونوں کی مختلف مواقع پر گفتگو کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان تمام آیات میں ہر دفعہ فرعون کے ایک خاص ری ایکشن پر غور کریں۔ پہلا موقع، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اللہ کا پیغام لے کر جانے کا کہا۔ سورہ اعراف۔ فرعون نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ سو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا اور اچانک وہ ایک واضح اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو ان کا ہاتھ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمکنے لگ گیا۔ فرعون کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو کوئی بہت ہی ماہر جادوگر ہے۔ دوسرا موقع، سورہ اسراء۔
ہم نے موسیٰ کو صاف صاف 9 معجزات دیے، سو آپ خود بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ، میرے خیال میں تو آپ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تیسرا موقع سورہ زخرف۔ جب موسیٰ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے، اور ہم انہیں جو بھی نشانی دکھاتے تو وہ پہلی سے بڑی چڑھی ہوئی ہوتی، اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تاکہ وہ باز آئیں، اور انہوں نے کہا کہ اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے اس چیز کی دعا کر جس کا وہ تجھ سے وعدہ کرتا ہے۔ چوتھا موقع سورہ طٰہٰ۔ فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے، پھر اسے راستہ سمجھایا ہے۔ تو فرعون کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ملک سے باہر نکال دو؟ ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے۔ پانچواں موقع سورہ نمل۔ جب ان کے پاس ہمارے آنکھیں کھول دینے والے معجزے پہنچے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو صاف صاف جادو ہے۔ چھٹا موقع سورہ قصص۔ جب موسیٰ ہمارے دیے ہوئے معجزات لے کر ان کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو صرف ان کا خود سے بنایا ہوا جادو ہے۔ ساتواں موقع سورہ غافر۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح دلائل کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا تو ان سب نے کہا کہ یہ جادوگر اور جھوٹا ہے۔ آٹھواں موقع سورہ زاریات۔ موسیٰ کے قصے میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے کہ ہم نے انہیں فرعون کی طرف واضح نشانیاں دے کر بھیجا، سو اس نے اپنی قوت کی وجہ سے منہ موڑا اور کہنے لگا کہ یہ تو جادوگر ہے یا پھر مجنون۔ نواں موقع سورہ اعراف۔ فرعون کے سرداروں نے کہا کہ آپ شہروں میں اپنے ہرکارے بھیجیں کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے سامنے لائیں۔ جب وہ جادوگر فرعون کے سامنے حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ اگر ہم اپنے جادو میں جیت گئے تو کیا ہمیں کوئی بڑا انعام ملے گا؟ اب آپ کچھ نوٹس کر رہے ہیں کہ جب موسیٰ فرعون کے سامنے کوئی دلیل یا کوئی نشانی یا کوئی بات پیش کرتے تو اس کا ان سب کا آگے سے ایک ہی جواب ہوتا تھا، یہ جادو ہے، آپ جادوگر ہیں، میں بھی اس کے مقابلے میں جادو لاؤں گا، یہ جادو کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یہی جواب حامان اور قارون کا بھی ہوتا، یہی جواب اور مشورہ فرعون کے سرداروں کا ہوتا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، آپ اپنے جادوگروں کو بلوائیں۔ جادو وہ چیز جس کے اندر مصر کا پورا معاشرہ ہی لتڑا ہوا تھا۔ وہ لوگ جادو کو اپنی زندگی میں اس قدر انکارپوریٹ کر چکے تھے کہ فرعون نے خواب دیکھا تو سیدھا اپنے نجومیوں اور کاہنوں کو بلا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام سامنے آئے تو ہر مرتبہ یہی کہہ دیا کہ یہ کوئی بہت ہی ماہر جادوگر ہے، اور اس چیپٹر کے اندر میں آپ کو ان قدیم مصریوں کی جادو کے متعلق کچھ ایکسپرٹیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ خود اپنے جادو میں کس حد تک آگے تھے۔ لیکن وہ سب جاننے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وہ لوگ جادو کو کوئی علیحدہ چیز یا علم کے طور پر نہیں جانتے تھے، بلکہ ان کی روزمرہ زندگی میں جادو، مذہب اور سائنس تقریباً ایک ہی شے سمجھی جاتی تھی۔ ان کے ہاں جادو کے لیے استعمال ہونے والا لفظ حکا تھا، جس کا مطلب تھا the ability to make things happen by indirect means، یعنی ہاتھ لگائے بغیر کاموں کو کر سکنے کی طاقت۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ وہ طاقت ہے جسے استعمال کر کے دور بیٹھے خدا دنیا کے تمام کام کر رہے ہیں، اور ہم بھی اس طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کے ہاں ڈاکٹر سے لے کر سانپ اور بچھو پالنے والے تک تمام لوگ جادو منتر پر یقین رکھتے تھے، اور حکا کی سٹڈی سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے جادوئی ریچولز کے دوران وہ لوگ اونچی آواز میں بولتے اور ایسی مخلوقات کے ظاہر ہونے پر پورا یقین رکھتے تھے جو ان کے لیے ان کے من پسند کام کریں گی۔ آکسفورڈ انسائکلوپیڈیا آف ایجپٹ کے مطابق ان تمام لوگوں سے ہٹ کر ایک شخص ایسا بھی ہوتا تھا جو جادو کے تمام فیلڈز میں اسپیشلائزڈ ہوتا تھا، ایک ماسٹر میجیشین، ایک ماہر جادوگر۔ مصری جادوگروں کی وہ کلاس کہ جنہیں فرعون نے ہر شہر میں اپنے ہرکارے بھیج کر ڈھونڈوایا تھا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے۔ فرعون کے وہ ماسٹر میجیشنز جنہیں سورہ شعراء میں فرعون کے سرداروں نے سحار علیم
یعنی کہ بڑے علم والے جادوگر کہہ کر بلایا تھا۔ وہ ماسٹر میجیشنز جن کے حوالے سے فرعون کے دربار کے بڑوں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ آپ موسیٰ اور ان کے بھائی کو مہلت دیں اور اپنے ماسٹر میجیشنز کو فلاں دن پر اکٹھا کریں۔ اس دن عام لوگوں کو بھی بلا لیا گیا تاکہ اگر ماسٹر میجیشنز یہ چیلنج جیت گئے تو عام لوگ انہی کی پیروی بھی کریں۔ اور جب یہ چیلنج شروع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے ماہر جادوگروں سے کہا کہ جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے تم ڈالو، جس پر انہوں نے زمین پر اپنی رسیاں ڈال دی، ایسے کہ دیکھنے والوں کو لگا کہ جیسے وہ زندہ سانپ ہو، اور وہ ماسٹر میجیشنز کہنے لگے کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی جیتیں گے۔ سن 1824 میں ایڈونچر کا شوق رکھنے والے ایک اور برٹش مسافر کو مصر کے تہخانوں میں سے ایک پاپائرس ملا تھا۔ پاپائرس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ لکڑی کی چھال پر لکھا اور رول ہوا ہوا ایک ڈاکیومنٹ۔ اس نے اس پاپائرس کو اپنے پاس ایک یادگار کے طور پہ رکھ لیا، لیکن اس سے اس پاپائرس کو ایک جرمن چور نے چرا لیا، لیکن شاید اس چور کو بھی اس پاپائرس کی اصل قیمت کا نہیں پتا چلا، اور وہ پاپائرس ایک لمبے عرصے تک اسی چور کے تہہ خانے میں چھپا رہا، اور بالآخر اس کی موت کے بعد وہ پاپائرس اس کے گھر والوں نے نکالا، جنہیں اس پاپائرس پر لکھی باتیں کچھ سمجھ نہیں آئیں، اور انہوں نے وہ پاپائرس کسی کو دے دیا۔ اس وقت وہ پاپائرس برلن جرمنی کے ایک میوزیم میں موجود ہے، جس کا کیٹلاگ نام پی برلن 3033 ہے، یا پھر جسے سمپلی ویسٹ کارس پاپائرس کہتے ہیں۔ بعد میں میوزیم کے اندر جب اس ڈاکیومنٹ کو جرمن زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس میں لکھے واقعات اتنے عجیب و غریب تھے کہ انہوں نے اس ڈاکیومنٹ کا ایک اور نام بھی رکھا، ویسٹ کارس فیری ٹیلز، یعنی کہ ویسٹ کار کی دیو مالائی کہانیاں۔ اس ڈاکیومنٹ میں دراصل 5 واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا واقعہ مصر کے ایک گورنر کا لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے دربار کے شاہی جادوگر نبکا کی بیوی کا میمفس میں رہنے والے ایک عام آدمی کے ساتھ معاشقہ چل رہا ہے، اور نبکا کو اس کی خبر ہو گئی ہے۔ نبکا نے موم کا ایک مگرمچھ بنایا، اور جس دن اس کی بیوی نے اپنے عاشق سے ملنا تھا اس دن نبکا نے وہ مگرمچھ ندی میں چھوڑ دیا، اور کچھ ہی دیر بعد ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ندی کے قریب واقع اس شخص کے گھر پر مگرمچھوں نے حملہ کر دیا، اور ایسے حملہ کیا کہ ان دونوں کو ہی ہلاک کر دیا۔ نبکا نے یہ واقعہ دربار میں خود ہمیں بتایا۔ دوسرا واقعہ ڈی ڈی نام کے کسی شخص کے بارے میں ہے کہ وہ جانوروں کے کٹے ہوئے سر جوڑتا ہے، اور یہ واقعہ لکھنے والا ڈی ڈی سے کافی متاثر لگ رہا ہے۔ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ بادشاہ نے اس شخص کو دربار میں بلایا اور اسے ایک بطخ کا سر جوڑنے کا کہا، اور جو اس نے جوڑ کر دکھایا بھی۔ اسی طرح ایک تیسرا واقعہ بھی ہے کہ جس میں چوتھی ڈائنیسٹی کا ایک فرعون اپنے بیٹے کے متعلق لکھتا ہے کہ کیسے آج اس نے دربار کے اندر جادوگروں کو حیرت انگیز چیزیں کرتے دیکھا۔ لیکن یہ پاپائرس اتنی اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ جس وقت یہ لکھی گئی تھی اس وقت مصر اپنے بالکل شروعاتی دور میں تھا۔ اس وقت ان کی زبان بھی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ جس دور میں نہ ان کی زبان اتنی ڈیولپ ہوئی تھی نہ ان کا آرٹ اتنا ڈیولپ ہوا تھا، ایسے شروعاتی دور میں اتنے کمپلیکس یا پیچیدہ ٹیکسٹ کا لکھے جانا ایک بڑی عجیب بات ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ لوگ کسی کام کے ماہر تھے یا نہیں تھے، لیکن وہ جادو میں ضرور ماہر تھے۔ اس پاپائرس کی ایک اور بہت ہی اہم دلچسپ بات ہے کہ جو میں آپ کو پھر کسی چیپٹر میں بتاؤں گا۔ البتہ ان کی روزمرہ زندگی کی متعلق جو بھی ہمیں سکرولز یا پاپائرسز ملے ہیں ان میں جگہ جگہ ان قدیم مصریوں کے منتر لکھے ہوئے ملتے ہیں، اور ان سکرولز کو وہ اپنے مندروں یا ٹیمپلز میں بڑی محفوظ جگہ پر رکھ دیتے ہیں، اور ان میں سب سے مشہور ٹیکسٹ شاید کتاب الموت ہے، اور آپ نے یقیناً اس کے متعلق سن رکھا ہوگا کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جو دی بک آف دی ڈیڈ کے نام سے مشہور ہے۔ یہی وہ ٹیکسٹ ہے کہ جس پر دی ممی کے نام سے ایک فلم بھی بنی تھی۔ یہ کتاب یا ٹیکسٹ کسی ایک شخص کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اسے تقریباً 1000 سال کے عرصے میں کئی پجاریوں نے لکھا ہے، پریسٹس نے لکھا ہے، ہائی پریسٹس نے لکھا ہے۔ یہ بیسیکلی کوئی ایک کتاب نہیں ہے بلکہ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا بکھرا ہوا ٹیکسٹ ہے، مرتبانوں پر، کیڑے مکوڑوں کے خول پر، بالخصوص اسکیربس کے خول پر منتروں کی صورت میں لکھا ہوا۔ اس کے بعض منتر تابوتوں کے اندر بھی ٹیکسٹ کی صورت میں لکھے ہوئے ہیں جنہیں آج ہم کوفن ٹیکسٹ کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ منتر فرعون کے مقبرے کی پوری دیوار پر لکھے جاتے تھے، جیسے آج ٹی ٹی کے مقبرے کی دیوار پر لکھے ہوئے ہیں۔
اور یہ وہ منتر ہیں کہ جو صرف فرعونوں کے لیے مختص ہوتے تھے۔ یہ منتر نہ تو عام انسان کے علم میں ہوتے تھے اور نہ ہی انہیں سیکھنے کی اجازت ہوتی تھی، اور کچھ فرعین تو اپنے لیے بالخصوص منتر انوینٹ کرواتے تھے، ایجاد کرواتے تھے۔ مثلا ایک فرعون ملکہ تھی منتوحتب، جس نے اپنے لیے کئی ایک منتر انوینٹ کروائے تھے، جن میں سے زیادہ تر منتر ملکہ کی جسمانی اور اس کی شکلی خوبصورتی کے متعلق تھے۔ اس بک آف دی ڈیڈ کے زیادہ تر منتر رو کے لفظ سے شروع ہوتے ہیں، جس کا بیسیکلی مصری زبان میں مطلب ہوتا تھا آہستہ سے منہ کھولنا، خاموشی سے کچھ بولنا، آہستگی سے کہی ہوئی کوئی بات، سرگوشی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے منتر پڑھنے کا انداز کسی سرگوشی جیسی صورت میں ہوتا تھا۔ آج سے 3500 سال پہلے کے مصر میں، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 100 سال پہلے، ایک پاپائرس لکھی گئی تھی جسے آج ایبرس پاپائرس کہتے ہیں۔ میں آپ کو اس پاپائرس کے متعلق بالخصوص بتانا چاہتا تھا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ان قدیم مصریوں کا جادو کس حد تک ڈیولپ ہو چکا تھا۔ ایبرس پاپائرس 60 فٹ لمبی ایک پاپائرس ہے اور اس میں 700 جادوئی منتر لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسی پاپائرس میں ان کی میڈیکل سکلز کے بارے میں بھی بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ وہ لوگ جادو اور ریل سائنس میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ ایبرس پاپائرس اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یوں سمجھ نہیں آتا کہ یہ میڈیکل کی کتاب میں لکھے ہوئے منتر ہیں یا منتروں کی کتاب میں لکھی ہوئی میڈیکل سائنس ہے۔ انفیکٹ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آج انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں آپ جھاڑ پھونک کے طریقے لکھے ہوئے پڑھ رہے ہوں۔ بہرحال اس پاپائرس کے 700 منتروں میں سے اب تک 192 منتر ٹرانسلیٹ کیے جا چکے ہیں۔ نمبر 26 سے نمبر 30 تک کے منتر دل کے متعلق ہیں، کیونکہ دل کے متعلق یہ قدیم مصری بہت حساس تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ دل ہی سوچ اور یادداشت کا منبع ہے، اور دل کے متعلق انہوں نے کافی منتر لکھے ہیں۔ مثلا 125 نمبر کا منتر کسی کے دل کو اچھا یا برا کرنے کے بارے میں، دل کو خوش کرنے کے لیے 105 نمبر کا منتر ہے، بلکہ ان کے ہاں لو سپیلز یعنی محبت سے متعلق منتروں کی پوری ایک ژانر تھی۔ مثلا کسی کے دل میں اپنی محبت جگانا یا ماند پڑ چکی ہوئی محبت کو ریوائیو کرنا۔ البتہ منتر 79 بہت ہی عجیب و غریب، جو جسم اور روح کو علیحدہ کرنے اور پھر دوبارہ جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اپنے سائے کی حفاظت تک کے لیے بھی اس پاپائرس کے اندر منتر موجود ہیں۔ مثلا منتر نمبر 91، نمبر 92 اور نمبر 188۔ لیکن اب وہ لوگ کس چیز کو سایہ کہتے تھے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ سورج کی روشنی سے پڑنے والے سائے کی بات کر رہے تھے، بلکہ میرے خیال میں وہ قرین یا ہمسات جیسی کسی اینٹی، جیسے کسی شے کو اپنا سایہ کہہ کر ریفر کرتے تھے، لیکن یہ میرا اپنا خیال ہے۔ بہرحال اس پاپائرس کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے جادوئی منتر ان کے لیے ایسے تھے جیسے روزمرہ کی زندگی کی دعائیں ہوں۔ ذاتی طور پر مجھے جو منتر سب سے عجیب و غریب لگا وہ پاپائرس آف آنی کا 17 نمبر کا منتر ہے۔ یہ وہ منتر ہے جس کے عمل کی تصویر بھی اس پاپائرس میں بنی ہوئی ہے، ایسی تصویر جس میں ایک ریچول یا ایک طریقہ کار دکھایا گیا ہے کہ کیسے پانی کو ایک میڈیم کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ایک غیر انسانی ریلم میں ایک دروازہ کھولا جا سکتا ہے، جس کے کھلنے کے بعد تابوت میں لیٹا شخص اٹھ بیٹھے گا۔ آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ قدیم مصری اس بات کا مکمل یقین رکھتے تھے کہ ان کے جادو کے دوران مختلف مخلوقات ظاہر ہوتی ہیں۔ یوں لگ رہا ہے کہ اس منتر 17 کے دوران تابوت میں وہ کسی ایسی ہی مخلوق کے ظہور کی بات کر رہے ہیں، اور مجھے ان کے ہاں ان مخلوقات کے کچھ نام بھی ملے ہیں جو بڑے عجیب و غریب ہیں۔ مثلا وہ کہ جو سانپوں میں رہتا ہے، وہ کہ جو خون میں ناچتا ہے، ہاتھ پکڑنے والا، بند آنکھوں والا وغیرہ۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان مصری ناموں کا کچھ اثر اور ذکر مجھے 2500 سال پرانے یونان میں بھی ملا۔ مثلا افلاطون نے کتاب لکھی تھی آنزلم فائرباخ، جس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ غیر انسانی قوتیں مصر کی جادوئی پریکٹسز میں ان کی مدد کرتی تھی، اور اس کتاب کا جو جرمن ترجمہ میرے پاس موجود ہے جس میں افلاطون نے انہیں ایک بڑا ہی عجیب نام دیا ہے، بڑا ہی خاص نام دیا ہے، گرینز گیگنر، یعنی کہ بارڈر کراسرز۔
عام الفاظ میں وہ جو کسی اور عالم سے انسانی عالم میں داخل ہوتے ہیں۔ کئی مصری شہروں کی کھدائی کے دوران وہاں سے موم یا سیسے کی ایسی ٹیبلٹس بھی ملی ہیں جن پر جادوئی منتر لکھے ہوئے تھے، اور انہیں ٹرانسلیٹ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ منتر دو قسم کے تھے۔ ایک وہ کہ جو کسی غیر انسانی مخلوقات کو بلا سکتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ان مخلوقات کے آنے پر ان سے حفاظت کر سکتے ہیں۔ ٹرانسلیشن کے حوالے سے دی بک آف دی ڈیڈ اور ان سکرولز کے بڑے حصے کو 1824 میں کارل ریچرڈ لیپسیس نے ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ وہ زبانوں کا ایک ماہر، ایک آرکیولوجسٹ اور ان قدیم مصری علوم کا ماہر شخص تھا۔ وہ ان سکرولز اور پاپائرسز سے اس قدر آبسیسڈ تھا کہ آج ٹرانسلیٹ ہو چکے ان 192 منتروں میں سے 165 منتر صرف کارل ریچرڈ ہی نے ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ مصریوں کے جادوئی لٹریچر کے اندر ہی ان کی ٹاپ کی میڈیکل سائنس بھی لکھی ہوئی ہے۔ مثلا ایبرس پاپائرس کے اندر دل کو خون کی سپلائی کرنے کا ذریعہ ڈکلیئر کیا گیا ہے، جو کہ سچ ہے۔ اس پاپائرس میں خون کی رگوں کے ذریعے پورے جسم میں پھیلنے اور گردوں کے فنکشنز تک پر بات کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ آنکھوں میں آنسو کیسے آتے ہیں یہ تک ڈسکس ہوا ہے، اور ایک پورا چیپٹر جسے بک آف دی ہارٹ کا نام دیا گیا ہے، وہ سارے کا سارا لٹریچر ہی ڈپریشن اور ڈیمنشیا کے مریضوں کے علاج پر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جادو ان کی زندگی میں اس قدر انکارپوریٹ ہو چکا تھا کہ وہ لوگ جادو اور ریئل سائنس کے درمیان فرق کرنا نہیں جانتے تھے، اور سمجھ نہیں آتی کہ یہ سکرولز منتروں کے سکرولز ہیں کہ جن میں ان کی ٹاپ کی میڈیکل سائنس لکھی ہوئی ہے، یا یہ ان کی میڈیکل سائنس کے سکرولز ہیں جن میں ان کے ٹاپ کے منتر لکھے ہوئے ہیں۔ جادو اور ریئل سائنس میں کوئی فرق نہ ہونے کے علاوہ قدیم مصریوں کے ہاں ایک بڑی عجیب سی چیز یہ بھی تھی کہ ان کے ہاں اچھا جادو، برا جادو، سفید جادو، کالا جادو، ان جیسے کوئی کانسیپٹس نہیں تھے۔ جادو کے وار سے بچنے والا بھی وہی جادوئی عمل یا ریچولز کرتا تھا کہ جو وار کرنے والا خود کرتا تھا۔ ہاں، دونوں میں ایک فرق ضرور ہوتا تھا کہ وار کرنے والا چھپ کر اپنا وار کرتا تھا، جبکہ وار سے بچنے والا کھل کر اپنے ریچولز ادا کرتا تھا۔ قدیم مصری معاشرہ اس حد تک جادو میں لتھڑا ہوا تھا کہ آج بھی آپ کو جادو کے ماڈرن کانسیپٹس میں کئی جگہ اس پرانے مصر کے ٹریسز ضرور نظر آئیں گے۔ مثلا جادو کے لیے ماڈرن انگلش لفظ میجک، جو 700 سال پرانے ایک یونانی لفظ میجیکوس سے نکلا تھا، لیکن میجیکوس کا لفظ بھی 2500 سال پرانے ایک ایرانی لفظ میگس سے نکلا تھا، جس کا مطلب راہب یا پجاری ہوتا تھا۔ لیکن ماگس کا لفظ بھی اوریجنلی ایرانی نہیں ہے، بلکہ ماگس کا لفظ بھی ایک مصری لفظ میجائے سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا تھا قدرت رکھنے والا۔ ایکچولی شاید آپ محسوس کر سکیں کہ اس لفظ کا ماخذ ہی ایک ایسا لفظ ہے کہ جس میں سرکشی کا مادہ صاف نظر آتا ہے، کیونکہ اس کائنات میں قدرت رکھنے والی ذات صرف ایک ہی ہے، وہ ذات جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ آج ماڈرن کلچر کے جادو میں مصری دور کی جو دوسری چیز آپ کو نظر آئے گی وہ جادو کی چھڑی ہے۔ آپ نے ہیری پوٹر کی موویز سے لے کر جادوئی دنیا کے متعلق ہر ناول میں میجک وانڈ یا ایک جادو کی چھڑی دیکھی ہوگی، جہاں جادو کی چھڑی ہی جادوگر کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جادوئی چھڑی کا کانسیپٹ آخر آیا کہاں سے تھا؟ شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جادو سے انسپائرڈ لوگ جادو کی اس چھڑی کی انسپریشن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے اس واقعے سے ہی لیتے ہیں جس میں جادوگروں نے اپنی چھڑیاں جادو کے زور سے سانپ بنتے دکھائی تھی۔ انفیکٹ آج بھی انگلینڈ کے مانچسٹر میوزیم کے ایجپشن سیکشن میں فرعون کے زمانے کا ایک چھوٹا سا بت پڑا ہوا ہے، جس کا جسم عورت کا، سر شیر کا، اور اس کے دونوں ہاتھوں میں چھڑیاں ہیں جو مڑے ہوئے سانپوں کی شکل میں ہیں۔ لیکن فرعون کے ماسٹر میجیشنز نے اپنی لکڑی کی چھڑیوں کو جس طرح سانپ دکھانے کا جادو کیا تھا، وہ کسی قسم کے ٹرانسفارمیشن سے متعلق جادو لگتا ہے، جو بیسیکلی ایک انتہائی پاورفل جادو ہے، جس کے کرنے والوں کے لیے فرعون کے درباریوں نے سحار علیم کا لفظ استعمال کیا تھا، بڑے علم والے جادوگر۔ لیکن پھر اس جادو کا کیا ہوا؟ سورہ طٰہٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا تو ہم نے کہا کہ خوف نہ کریں، یقیناً آپ بھی غالب رہیں گے، جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اسے رکھ دیں،
وہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا۔ یہ تو جادوگروں کے ہتھ کنڈے ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اور تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہہ اٹھے کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ اپنے زمانے کا شاید سب سے طاقتور پاور شو جس میں انہوں نے اپنا بہترین ٹرانسفارمیشنل میجک دکھایا، بلکہ قرآن پاک خود ہمیں سورہ اعراف میں بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک طرح کا بڑا جادو دکھایا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے بڑا اژدہا بن کر ان کے سانپوں کو کھا لیا تو وہ فوراً سجدے میں گر پڑے۔ یہ واقعہ سورہ شعراء میں بھی ہے اور سورہ اعراف میں بھی ہے۔ وہ جادوگر حقیقتاً اپنے کام میں ایکسپرٹس تھے، لیکن جو کچھ وہ دیکھ رہے تھے انہیں پتہ چل چکا تھا کہ جو موسیٰ نے کیا ہے وہ کوئی جادو نہیں ہے۔ اور جب ان کے سجدے پر فرعون غضبناک ہوا تو سورہ اعراف کے مطابق انہوں نے بھی آگے سے جواب دیا کہ کیا تو نے ہمارے کام میں کوئی عیب دیکھا تھا، سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لا رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے مصر کے ٹاپ کا پاور شو دکھایا تھا، اور اسی لیے انہوں نے فوراً فرعون کو کہا کہ کیا تو نے ہمارے کام میں کوئی کمی دیکھی تھی۔ شاید اس دن مصر کے 700 منتروں میں سے سب سے بڑا پاور شو ہوا تھا، وہ 700 منتر جن میں سے ابھی ہم صرف 192 ہی ٹرانسلیٹ کر پائے ہیں۔ لیکن جواب میں ان جادوگروں نے جو دیکھا اس پر وہ رب کی قدرت پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکے۔ بہرحال جادو ایک انتہائی قریح دنیا ہے، لیکن مصر صرف ایک آغاز تھا۔ It was just the beginning۔ آگے آنے والے چیپٹرز میں کچھ چیپٹرز ایسے ہوں گے جہاں میں آپ کو ان علوم کی کچھ مزید شکلیں بھی دکھاؤں گا، مزید بگڑی ہوئی شکلیں۔ آج سے چند سال پہلے یہ تمام باتیں مجھے شاید بہت زیادہ ڈرا بھی سکتی تھی۔ ان پاپائرس کو پڑھتے، ان پر ریسرچ کرتے، لیٹ می ٹیل یو دی ٹروتھ، میں نے چند بہت ہی عجیب و واقعات بھی ایکسپیرینس کیے تھے، لیکن سچ کہوں تو قرآن پر ریسرچ نے میری زندگی میں ایک واضح بدلاؤ پیدا کیا کہ میرے دل سے سوائے اللہ کے تمام چیزوں کے ڈر کو نکال دیا، اور مجھے سورہ انعام کی وہ آیت اپنے دل میں لکھی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو سوائے اللہ کے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تجھے کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز کے کر دینے پر قادر ہے۔